السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 44، نمبر 2، خطر الجہل، جہالت کا خطرہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کیا پھر اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں، اس کا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی، اس کی طرف سے آنے والا دین چھوڑ کے میں کوئی اور طریقے اختیار کر لوں۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، جاہلیت کے طور طریقے اپنانا چاہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما، اور حکم کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کے اچھا کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے اچھا کس کا حکم ہو سکتا ہے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ جاہلیت وہ دور ہے جو اسلام سے پہلے کا ہے، جب لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر بے سوچے سمجھے چل رہے تھے۔ اسلام نے آ کر ایک نئی روشنی عطا کی ان کو، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آباء و اجداد کی پیروی اور ان کی تقلید کو ہی اپنا دین سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس کی طرف پلٹنا گوارا کیا بنسبت اسلام کی طرف آنے کے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جاہلیت کے حکم، جاہلیت کے فیصلے، جاہلیت کے احکام ان پہ چلنا چاہتے ہیں جو ان کے من گھڑت ہیں، اور اللہ کے بہترین احکامات کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ تم کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ میں سے گھڑتی ہیں، ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی کچھ چیزوں کو جو تمہاری خود ساختہ ہیں ان کو حلال حرام مت بناؤ۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گڑو کہ اسے اللہ سے منسوب کرو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پاتے، یعنی حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، بہت تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے یا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے جن چیزوں کو وہ اختیار کریں گے اس سے انہیں وقتی سیٹسفیکشن تو ہو سکتی ہے یا وقتی طور پر کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ العلم شجرۃ الزینات والحسنات، علم درخت ہے یا پودا ہے خوبصورتیوں اور حسین چیزوں کا۔ والجہر شجرۃ القبائح والسیئات،
اور جہالت درخت ہے گندگی اور برائیوں کا، یعنی ساری گندگی اور ساری برائیاں جو ہیں وہاں سے پھوٹتی ہیں، اور علم سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے ہر چیز کے اندر۔ والناس متفاوتون فی الجہل، اور لوگ ایک دوسرے سے مختلف درجے پر ہیں یا ایک دوسرے سے فرق ہیں جہالت کے معاملے میں، یعنی ان کے درمیان فرق ہے۔ کما ہم متفاوتون فی العلم، جس طرح وہ علم میں ایک دوسرے سے مختلف درجے رکھتے ہیں۔ فجاہل باسماء اللہ و صفاتہ، کوئی تو جاہل ہے اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں۔ ہیں ایسے لوگ جنہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا یہ لفظ کہ اللہ کے کچھ نام بھی ہیں یا اس کی کچھ صفات بھی ہیں، یا کچھ نے سنا ہے تو ان کو حقیقت میں معلوم نہیں، یا یہ کہ ان کی سمجھ ہی نہیں، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وجاہل بدینہ و شرعہ، اور کوئی جاہل ہے اپنے دین اور شریعت کے معاملے میں، پتہ ہی نہیں ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ وجاہل بقضائہ و قدرہ، اور کوئی جاہل ہے اپنی قضاء و قدر کے بارے میں، یعنی تقدیر کے بارے میں اس کو علم نہیں۔ وہم متفاوتون فی الجہل بذالک، اس وجہ سے وہ جہالت میں مختلف درجوں پر ہیں۔ فمستقل و مستکثر، تو بعض قلیل یعنی تھوڑے جاہل ہیں اور بعض زیادہ جاہل ہیں، یعنی کسی کی جہالت کا لیول کم ہے اور کسی کا بہت زیادہ۔ والجہل شجرۃ خبیثۃ تثمر کل شر و بلاء و قبیح، جہالت خبیث پودا ہے جو پھل لاتا ہے ہر طرح کے شر اور بلا اور گندی چیزوں کے۔ والعلم شجرۃ طیبۃ، اور علم پاکیزہ درخت ہے، تثمر کل خیر و برکہ و ملیح، جو پھل لاتا ہے ہر طرح کی بھلائی کے، برکت کے اور خوبصورت چیزوں کے۔ ملیح، ملیح کا لفظ ہے نا اصل میں ملح سے ہے، اور ملح کہتے ہیں نمک کو، جیسے نمک کے بغیر کھانا جو ہے بے سوادہ کہتے ہیں نا، یعنی بے لذت، یا بغیر اس کو مزہ ہی نہیں اس میں، تو نمک جو ہے وہ کھانے کا ٹیسٹ انہینس کر دیتا ہے۔ تو اسی سے لفظ ملاحت ہے، ملاحت اگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ فلاں کے چہرے پر ایک ملاحت ہے، یعنی خوبصورتی ہے، نام بھی لوگ رکھتے ہیں ملیحہ۔ والجاہل یضر نفسہ، جاہل اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے۔ وَيَضُرُّ غَيْرَهُ، اور دوسرے کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَالْعَالِمُ يَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَنْفَعُ غَيْرَهُ، اور علم والا اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے اور اپنے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا۔ فَالْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ لَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْعَمَلِ، عالم اور جاہل عمل میں برابر نہیں ہوا کرتے۔ وَلَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْجَزَاءِ، اور بدلے میں بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جو درجے ملیں گے اس میں بھی وہ برابر کے نہیں ہیں۔ وَلَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْقِيمَةِ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں قدر و قیمت کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَعِندَ النَّاسِ، اور لوگوں کے ہاں بھی قدر و قیمت کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے نا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجیے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو کس طرح برابر نہیں ہے؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا بھلا وہ جو عبادت گزار ہے رات کی گھڑیوں میں، یعنی فرما بردار ہے، سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی ایک تو وہ شخص ہے جو علم کی بنا پر عمل کرتا ہے اور وہ رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اور دوسرا جس کو نہیں احساس وہ پڑا سوتا رہتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے ہی۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
أولو الألباب. سبحان اللہ استاذ جی، بالکل نئی بات ہے کہ جہالت کے بھی درجے ہیں. سبحان اللہ. علم کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ صاحب علم ہے اور اس سے اوپر اور اس سے اوپر، اس کی یہ ڈگری ہے، اس کی اس سے اوپر، اس کے اوپر. سبحان اللہ. سدا جی، ایک بچی مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اتنا پڑھ جاتی ہوں تو میں زیرو پہ ہوں، میں بگننگ لیول پہ ہوں. تو میں نے اس کو یہی سمجھایا کہ ہاؤ کم آپ اتنا پورا پڑھ لیں، پورا سیشن پڑھ لیں اور آپ اس جیسی نہیں ہو سکتی جس نے ابھی بگننگ کیا. تو اسی لیے اس سے مجھے بھی تھنکنگ ہوئی کہ انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس سمندر میں ڈالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو پانی لگے گا انشاءاللہ. یعنی کوشش کرتے کرتے جب آپ سیڑھیاں چڑھنے لگتے ہیں تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی تو آخری نہیں آ جاتی، لیکن جو چڑھتا رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتا ہے، اور جو جس سیڑھی پہ رک جاتا ہے وہی رک جاتا ہے، اس کا وہی درجہ ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ موٹیویشن ملتی ہے نا کہ انسان پھر جہالت میں درجے بڑھانے کی بجائے علم میں آگے بڑھے. پھر لیول سے گرتے بھی جاتے ہیں، یا درجہ ہے یا درکہ ہے. درک کہتے ہیں نا نیچے کو جانا، اور درج کہتے ہیں اوپر کو جانا. داخلہ اور کنٹینیوس یعنی کہ کنسسٹنسی کے ساتھ، ایک استقامت کے ساتھ اور درجہ بدرجہ. انسان کہیں رکے نا، مرتے دم تک رکے نا. یہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرا. تھوڑے شروع کر لیں لیکن ان کو نبھانا جانیں. ہم نہ رشتوں کو نبھانا جانتے ہیں، نہ تعلقات کو نبھانا جانتے ہیں، نہ علم کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں. کمٹمنٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، پرومسنگ نہیں ہے ہم. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ہم وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان آ کے گھیر لیتا ہے اور ہمیں دھسا دیتا ہے اور پیچھے کر دیتا ہے. استاذہ یہ جو بات کی نا کہ جہالت، جو جاہل ہوتا ہے یہ تو پڑھا ہی ہوا ہے کہ علم والا خود کو بھی نفع دیتا ہے اور دوسرے کو بھی، لیکن یہ بات بڑی اسٹرائکنگ لگی کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ خود کو تو نقصان دیتا ہی ہے لیکن آس پاس کے لوگوں کو بھی دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ علم کو پھیلایا جائے تاکہ کسی کی جہالت کی وجہ سے مجھے نقصان نہ ہو، اوروں کو بھی نہ ہو. جاہل مائیں ہوتی ہیں نا، مجھے ان کے بچوں پہ بڑا ترس آتا ہے، کیونکہ نہ وہ جانتی ہیں کس طرح ان کی تربیت کرنی ہے، کیا کھلانا ہے کیا نہیں کھلانا، کیسے معاملہ کرنا ہے. وہ رو رہا ہے تو کیا کرنا ہے، وہ ٹینٹمز دکھا رہا ہے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یعنی علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں ہے، دین کا علم تو ساری چیزوں کو کور کرتا ہے، انسان کے مزاج کو بدلتا ہے، اور جب مزاج بدل جاتا ہے تو ہر چیز کی ہینڈلنگ مختلف ہو جاتی. لیکن کوئی بھی نفع مند علم جو ہے انسان کو ساری زندگی سیکھتے رہنا چاہیے، اور اسی سے انسان کی جو ذہنی قوت ہے نا وہ بھی محفوظ رہتی ہے. ورنہ اگر جس حصے سے بھی انسان کام نہ لے، ہاتھوں سے کام نہ لے تو وہ نہیں کام کر سکتے. آپ ٹانگوں سے کام نہ لے، چلے پھرے نہیں بیٹھے رہیں تو پھر آپ سے چلنا بھول جائیں گے. جو حصہ بھی آپ نہیں استعمال کریں گے وہ زنگ آلود ہو جائے گا. آگے چلتے. والجہال، جاہل کی جمع، وہ جو بہت جاہل ہیں، باسماء اللہ و صفاتہ، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات سے، یبغضون اللہ الی خلقہ، وہ اللہ کو قابل نفرت بنا کے پیش کرتے ہیں مخلوق کے سامنے. یعنی جو اللہ کی صفات نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں، اللہ کے نام نہیں جانتے، وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کسی کے سامنے کراتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے سامنے ہی، تو اللہ تعالیٰ مارے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا. تو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ سے دوری آ جاتی ہے، محبت کا رشتہ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا. یبغضون یعنی بغض دلاتے ہیں اللہ کے بارے میں، الی خلقہ، اس کی مخلوق کو. وَيَقْطَعُونَ عَلَيْهِمْ طَرِيقَ مَحَبَّتِهِ، اور وہ ان پر محبت کا راستہ کاٹ دیتے ہیں، وہ راستہ بند ہی کر دیتے. وَالتَّوَدُّدَ إِلَيْهِ، اور اس سے محبت، بِطَاعَتِهِ، اس کی اطاعت کے ذریعے، مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جہاں سے وہ جانتے نہیں، یعنی لا علمی میں یہ سب کچھ کرتے ہیں. فَلِجَهْلِهِمْ، ان کی جہالت کی بنا پر، یقرون، وہ بٹھا دیتے ہیں، فی قلوب الضعفاء، کمزوروں کے دلوں میں، ان اللہ سبحانہ لا تنفع، کہ اللہ تعالیٰ فائدہ نہیں پہنچاتا، مع اطاعت، اطاعت کے باوجود، وان طال زمانها، خواہ کتنا عرصہ تم اطاعت کرو کوئی فائدہ نہیں. لا تنفع معه طاعۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی خواہ کتنا بھی عرصہ تم عبادت کرو. وان العبد لیس علی ثقۃ، اور بندے کو کوئی بھروسہ نہیں، ولا امن، اور نہ کوئی امن ہے،
نہ کوئی یقین ہے نہ کوئی بھروسہ ہے، من مکر اللہ، اللہ کی چال سے. یعنی کوئی بھی شخص اللہ کی چال سے بچا ہوا نہیں ہے، اور چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنے مرضی صدقے خیرات کر لو، جہنم میں تو جانا ہی پڑے گا، وہ تو جہنم ہی پھینکے گا تمہیں. یعنی یہ خیال بٹا دیا جاتا دلوں میں. اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک میجورٹی کا خیال ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں پتہ نہیں ہمیں معاف کرے گا بھی کہ نہیں. ایک مایوسی کی سی کیفیت، حسن ظن نہیں رہا اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرے کہ وہ قدردان بھی ہے. وَأَنَّهُ يَأْخُذُ الْمُطِيعَ الْمُتَّقِي مِنَ الْمِحْرَابِ إِلَى مَكَانِ الْفَسَادِ. اور بے شک اللہ تعالیٰ اطاعت گزار متقی کو مسجد کی محراب سے نکال کے فساد کی جگہ پہ لے جاتا ہے. کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس وقت دل ٹیڑھے کر دے، اور تم اپنے آپ کو تسلی میں نہ رکھو، کسی بھی وقت بھٹک سکتے ہو. اور انسان ساری زندگی اسی خوف میں رہتا ہے پتہ نہیں میں کب بھٹک جاؤں. وہ دلوں میں خیال اس طرح کے ڈالتے ہیں، ایسے وسوسے ڈالتے ہیں، ایسی باتیں دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بدظن کرتے رہتے ہیں، بدظن. وَمِنَ التَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ إِلَى الشِّرْكِ وَالْمَعْصِيَةِ. اور اللہ تعالیٰ بندوں کو لے جاتا ہے توحید اور اطاعت سے نکال کے شرک اور گناہوں کی طرف. وَيُقَلِّبُ قَلْبَهُ مِنَ الْإِيمَانِ الْخَالِصِ إِلَى الْكُفْرِ. اور وہ اس کے دل کو خالص ایمان سے کفر کی طرف پلٹا دیتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو بھی زبردستی کفر کی طرف پلٹا دے گا، یعنی بے یقینی کی کیفیت ڈال دیتے ہیں. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ. اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ توحید کی حقیقت ہے، یہ ہے توحید، یہ یقین رکھو. وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول پر دلیل پکڑتے ہیں، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. وہ نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے، وہ جو چاہے کرے اور وہ پوچھے جائیں گے. یعنی بندوں کا تو حساب ہونا ہی ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی کرے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اب ایسی آیتوں کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ لوگوں کو جہالت کی بنا پر بدگمان کرتے ہیں. یہ نقصان ہے جہالت کا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله سبحانہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے، افامنوا مکر اللہ. کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو اللہ کی چال سے سوائے نقصان اٹھانے والے لوگوں کے کوئی بھی امن میں نہیں ہوتا. اس آیت کو بھی مس انٹرپریٹ کرتے، ان آیتوں کو کوٹ کر کر کے ڈراتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ کیا پتا کس وقت تم بھٹک جاؤ. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله سبحانہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یعنی آپ کے ارادے پر نہیں ہے منحصر، اللہ جو چاہے کر دے، اور جس وقت، کیونکہ وہ یحول بین المرء وقلبی بیچ میں ہے، تو پھر جدھر چاہے موڑ دے تمہارا دل. وَيُقِيمُونَ إِبْلِيسَ حُجَّةً لَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ. اور اپنی اس معرفت پر، اپنی اس انڈرسٹینڈنگ پر وہ ابلیس کو حجت بناتے ہیں، یعنی ابلیس کو بطور دلیل لاتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ عَابِدًا فِي السَّمَاءِ. کہ وہ آسمانوں میں بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا. لیکن جنا علیہ جان القدر. لیکن اس پر تقدیر کے مجرم نے جرم کیا، یعنی تقدیر غالب آ گئی اس پر. وَأَنَّهُ يَنبَغِي أَن تَخَافَ اللَّهَ كَمَا تَخَافُ الْأَسَدُ الَّذِي يَثِبُ عَلَيْكَ بِغَيْرِ جُرْمٍ مِّنْكَ. اور یہ کہ تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے شیر سے ڈرتے ہو جو تم پر بغیر کسی جرم کے حملہ آور ہو سکتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور شیر آپ کے اوپر حملہ آور ہو کے جمپ کر کے آپ کو کھا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو شیر سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کسی بھی وقت آپ کو پکڑ سکتا ہے، چاہے آپ کا کوئی قصور ہو یا نہ. یہ کیسی بات ہے؟ وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، حجت بناتے ہیں
ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ، تم میں سے ایک جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بازو کا فرق رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر کتاب یعنی لکھا غالب آ جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے. فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ آگ والوں جیسے کام کرنے لگتا ہے. فیدخلها، تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار، اور تم میں سے کوئی اہل نار جیسے کام کرتا رہتا ہے، آگ والوں جیسے کام کرتا ہے. حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، حتیٰ کہ اس کے اور آگ کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر کتاب کا لکھا یعنی تقدیر غالب آ جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلها، تو وہ جنت والوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، تو ان میں داخل ہو جاتا ہے. وبنوا ھذا وافعالہ علی اصلہم الباطل، وبنوا، اور وہ تعمیر کرتے ہیں، ھذا اس بات کو، وافعالہ، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو، علی اصلہم الباطل، اپنے باطل اصل پر، اپنے باطل نقطہ نظر پر، ان باتوں سے دلیل پکڑتے ہیں. وہو انکار الحکمت والتعلیل والاسباب، یہ اہم جملہ ہے، اور وہ ہے انکار حکمت کا اور علت کا یعنی وجہ اور اسباب کا، یعنی وہ اگنور کر دیتے ہیں اللہ کی حکمت کو، وجہ کو کہ کیوں اللہ نے اسے کسی اور طرف لگا دیا، اور کیا اسباب تھے، وہ ان چیزوں کو نہیں بیچ میں لاتے. یعنی ابلیس کے اندر خرابی تھی نا جو اللہ نے نکال دی باہر. اسی طرح ایک شخص ظاہری طور پر بڑے دین کے کام کر رہا تو اندر سے نیت خراب ہوتی ہے، تو جو نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایکسپوز کر دیتا ہے، اور اینڈ اس کا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تھا، وہ تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نیک بنا پھرتا تھا. تو اب یہ اللہ کو زیادہ پتا ہے نا کہ یہ شخص دھوکہ باز ہے، یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، اس کو دنیا میں ہی اس کا نتیجہ دکھا دینا چاہیے، لیکن وہ ساری ذمہ داری اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے ظلم کیا، کیونکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَفْعَلُ لِحِكْمَةٍ وَلَا بِسَبَبٍ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام حکمت اور سبب کی وجہ سے نہیں کرتا. وَإِنَّمَا يَفْعَلُ بِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيلِ وَالسَّبَبِ، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اپنی مشیت کی وجہ سے کرتا ہے جو حکمت اور علت اور سبب سے خالی ہوتی ہے. وَأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ أَن يُعَذِّبَ أَهْلَ طَاعَتِهِ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور اس پر جائز ہے کہ وہ اطاعت کرنے والوں کو سخت عذاب دے، یعنی اس کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے آپ اطاعت کرتے رہو تب بھی وہ سخت سزا دے دے گا آپ کو. وَيُنْعِمُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ وَأَهْلِ مَعْصِيَتِهِ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ، اور وہ اپنے دشمنوں اور گناہگاروں پر بہت بڑے ثواب کا انعام کر سکتا ہے. جزیل ہوتا ہے کثرت، جزالت، یعنی مجرموں کو بہت بڑا انعام دے سکتا ہے. وَأَنَّ الْأَمْرَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سَوَاءٌ، اور یہ دونوں معاملے اللہ کے لیے بالکل برابر ہیں. اللہ کے لیے برابر ہے کہ اطاعت گزاروں کو جہنم میں ڈالے اور گناہگاروں کو جنت میں ڈالے. أَلَا مَا أَخْطَرَ الْجَهْلُ عَلَى صَاحِبِهِ وَعَلَى مَنِ اقْتَدَىٰ بِهِ، خبردار یہ جہالت اپنے صاحب یعنی جاہل پر کتنی خطرناک ہے اور اس پر بھی جو اس کی پیروی کرے. فَأَيَّ جَهْلٍ يَصُدُّ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ دِينِهِ فَوْقَ هَٰذَا، کون سی جہالت اس سے بڑھ کر لوگوں کو اللہ سے اور اس کے دین سے روکنے والی ہو سکتی ہے. فَإِذَا رَجَعَ الْعَاقِلُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اور جب عاقل اپنے نفس کی طرف لوٹتا ہے یعنی اپنے اندر سوچتا ہے، وَفَهِمَ مِنْهُمْ، اور ان سے سمجھتا ہے، ہاذا یہ بات، قالا کہتا ہے، من لا يستقر له امر، کہ جس کا معاملہ برقرار نہیں رہتا، ولا يؤمن له مکر، اور جس کی چال سے امن میں نہیں رہا جا سکتا، کیف یوثق بالتقرب الیہ، کس طرح بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس کے قریب ہونے پر، وکیف یعول علی طاعتہ، اور کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کی اطاعت پر، واتباع امرہ، اور اس کے حکم کی پیروی پر. جب سزا ہی دینی ہے تو پھر کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، پھر جو چاہو کرو. ایک سوچنے والے بندے کو جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو وہ ان سے یہ کنکلوژن لیتا ہے، یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ کچھ کرنے کا فائدہ نہیں. کچھ لوگوں کا یہ تقیہ کلام بھی ہوتا ہے نا، جب آپ ان سے کہتے ہیں نا کہ یہ کر لو، آئیڈیا دیتے ہیں، یہ کام کر لو، وہ کر لو، وہ ہر کام کے جواب میں یہ کہتے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلنے. مایوس لوگ، اللہ سے مایوسی بھی ایک گناہ ہے نا، تو یہ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو اللہ سے مایوس کر دیا.
جوز کی جو کمیونٹی بروکلن میں رہتی ہے اس کے تو ادھر سے کچھ لوگ جیسے ان کی کمیونٹی سے بھاگے ہیں, اگر وہ اندر رہتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں ریوائز ان کو. تو وہ بتا رہی تھی لڑکی کہ ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ سزا دینے والا ہے, اور ہم اس ڈر سے کہ جو ہمارے ساتھ یہ ہولوکاسٹ میں ہوا اس کی وجہ سے اب دوبارہ یہ سزا نہیں آنی چاہیے, اس کے لیے تم ایکسٹرا اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ. تو وہ کہتی ہے میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اللہ محبت کرنے والا ہو, انہوں نے ہمیں ہمیشہ ڈرایا اس ڈر اور خوف سے کہ یہ عورتیں گندی ہوتی ہیں اور بری ہوتی ہیں, یہ سزا کا موجب ہوتی ہیں. میں ادھر سے بھاگ گئی اور میں نے فریڈم لیا. یعنی اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر لوگ بھاگیں گے ہی ظاہر دین سے. اسی وجہ سے لوگ دین سے فرار حاصل کرتے ہیں نا, اور دین کی تعلیم دینے والوں کے اندر بھی یہ عنصر غالب ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر یہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو بیلنس ہے قرآن میں, جہاں سزا کی بات ہوتی ہے فوراً پھر جنت کی بھی خوشخبری ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمفسس جو ہے وہ سزاؤں والی آیتوں پہ یا سزاؤں والی بات, اس سے ہم زیادہ اثر لیتے ہیں. اور یہ ایک آسان ٹول ہوتا ہے کسی سے بات منوانے کا بھی. میں سوچتی رہتی ہوں کہ یہ جو حفظ کراتے ہیں بچوں کو اتنا مارتے ہیں کہ ہمارے ماموں نے میرے خیال میں بتایا تھا کہ الٹا لٹکا دیتے ہیں درخت سے, اگر حفظ نہ صحیح یاد نہ کرو سبق تو اتنی سخت سزا دیتے ہیں, مارتے ہیں ہاتھوں کے اوپر, انگلی میں وہ پینسل ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر مارتے ہیں. تو میں یہ سوچتی تھی اگر یہ کامیاب طریقہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے, لیکن انہوں نے رحمت کا طریقہ, محبت کا طریقہ بتایا کہ قرآن اس کے پاس جیسے ہی آؤ گے رحمتیں ہی رحمتیں. کیا اس دور میں حافظ نہیں تھے؟ ہاں جی, صرف ایک جنگ میں کئی 100 لوگ شہید ہو گئے تھے جو حافظ تھے. لیکن استاذہ ہر دوسرا بندہ حفظ کرتا تھا, کیونکہ ہماری طرح مصحف تھوڑی تھے لوگوں کے پاس, زبانی یاد کرتے تھے, کسی کو بھی مار نہیں پڑی, وہ سب کر بھی گئے. وقال لیس لنا الا هذه المدۃ الیسیرہ, وہ کہتے ہمارے پاس کوئی نہیں بس یہی چھوٹی سی مدت ہے. وان ہجرنا اللذات, اگر ہم نے لذتیں چھوڑ دی, وترکنا الشہوات, اور شہوات چھوڑ دی, وتکلفنا اثقال العبادات, اور تکلیف اٹھائی ہم نے عبادتوں کے بوجھ کی. وَكُنَّا مَعَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الثِّقَةِ مِنْهُ, اور اس کے باوجود ہم بھروسے پر نہ ہوں, أَن يُقَلَّبَ عَلَيْنَا الْإِيمَانُ كُفْرًا, کہ ہمارے ایمان کفر میں بدل جائے گا. وَالتَّوْحِيدُ شِرْكًا, اور توحید ہماری شرک میں بدل جائے گی. وَالطَّاعَةُ مَعْصِيَةً, اور اطاعت معصیت میں. وَالْبِرُّ فُجُورًا, اور نیکی فسق و فجور میں. وَيُدِيمُ عَلَيْنَا الْعُقُوبَاتِ, اور ہمیشہ ہم پر لاگو کر دے گا وہ سزائیں. کننا خاسرین فی الدنیا والآخرہ, تو ہم تو دونوں جانوں میں مارے گئے, دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھایا. تو اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں پھر, بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں, اسی زندگی میں عیش کر لو, دوبارہ تو نہیں دنیا میں آنا, اور آگے کا تو بس سزا اگر لکھی ہے تو پھر یہاں تو مزے کرے نا. فَإِذَا اسْتَحْكَمَ هَذَا الْاعْتِقَادُ فِي قُلُوبِهِمْ, جب ان کے دلوں میں یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے, پکا ہو جاتا ہے. وَتَخَمَّرَ فِي نُفُوسِهِمْ, اور ان کے دلوں میں رچ بس جاتا ہے. خمر ہوتا ہے نا شراب, شراب کیسے بنتی ہے, اس کو کیا کرتے ہیں, مثلا انگور سے شراب کیسے بنتی ہے, اس کا خمیر نکالتے ہیں نا. تو جب کوئی چیز زیادہ دیر کے لیے چھوڑ دی جائے تو وہ اس کے اندر اس کا خمیر اٹھ جاتا ہے, تو یعنی ان کے اندر رچ بس گئی, ان کے دلوں میں, مفہوم یہ ہوگا, راسخ ہو گئی. سارو اذا امروا بالطاعات, تو ہو گئے جب وہ حکم دیے گئے اطاعت کا, وہ حجر اللذات, اور لذتوں کو چھوڑنے کا, بمنزلۃ من یقول لولدہ, اس شخص کی طرح جو اپنے بچے سے کہتا ہے, معلمک ان احسنت واطعتہ ربما عاقبک, تمہارا استاد جو ہے نا, اگر تم نے اچھا کیا اور اس کی اطاعت کی تو وہ شاید تمہیں مارے, تمہیں سزا دے. یعنی یہ بات ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی کہے اپنے بچے کو کہ چاہے تم اپنے استاد کی بات مانو گے بھی نا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تب بھی وہ تمہیں مارے گا. وَإِنْ أَسَأْتَ وَأَسَيْتَهُ, اگر تم نے اس سے برا کیا, بے ادبی کی اور اس کی نافرمانی کی, ربما اکرمک, ہو سکتا ہے وہ تمہاری عزت کرے. فَيُودِعُ فِي قَلْبِهِ, تو وہ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے, سپرد کر دیتا ہے, ڈال دیتا ہے, مَا لَا يَسِكُ بَعْدَهُ إِلَى وَعِيدِ الْمُعَلِّمِ عَلَى الْإِسَاءَةِ, جو نہیں اس کے بعد بھروسہ کرتا معلم کی وعید کا اس کی بے ادبی پر, ولا علی وعدہ علی الاحسان, اور نہ اس کی دھمکی پر حسن سلوک کا. وَإِنْ كَبُرَ الصَّبِيُّ وَصَلُحَ لِلْمَنَاصِبِ, اور اگر بچہ بڑا ہو جائے اور قابل ہو جائے عہدوں کے یعنی منصب کے,
قال له ھذا سلطان بلدنا، یہ ہمارے شہر کا امیر ہے، یاخذ اللص من الحبس، جو چور کو قید خانے سے نکال لیتا ہے، فیجعلہ وزیرا و امیرا، تو اس کو وزیر اور امیر بنا دیتا ہے، ویأخذ المحسن المتقی، اور یہ پکڑ لیتا ہے محسن متقی کو، فیخلدہ فی الحبس، تو اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی بھر جیل میں ڈال دیتا ہے، او یقتلہ، یا اسے قتل کر دیتا ہے۔ فإذا قال له ذلك اوحشه من سلطانه، پھر جب وہ اس کو یہ کہتا ہے تو اس کو اس کا سلطان وحشت میں ڈال دے گا، وجعلہ علی غیر ثقۃ من وعدہ ووعیدہ، اور وہ اس کو وعد و وعید کے بارے میں ناقابل یقین کر دے گا، وازال محبتہ من قلبہ، اور اس کے دل سے محبت کو زائل کر دے گا، وجعلہ یخافہ، اور وہ اس کو ڈرا دے گا، مخافت الظالم، جیسے ظالم سے ڈرنا چاہیے، الذی یأخذ المحسن بالعقوبہ، جو کسی نیک شخص کو سزا دیتا ہے، والبری بالعذاب، اور بے گناہ کو عذاب دیتا ہے۔ وہی مطلب ہے، یعنی مفہوم یہی ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی شہر کا کوئی امیر جو ہے یا ہیڈ ہے، وہ برے لوگوں کو تو نوازے اور جو نیک لوگ ہیں ان کو سزا دے۔ فانظر الی جنایت الجہل واہلہ، تو دیکھو جہالت کے جرم کو اور اس کے کرنے والوں کو، اہل کو، وَإِلَى مَا حَصَلَ بِهَا وَبِهِمْ مِنَ الْفَسَادِ وَتَرْكِ الْعَمَلِ، اور اس چیز کو کہ جو ان کی وجہ سے فساد اور عمل کو چھوڑ دینا لاگو ہو گیا، حاصل ہو گیا، وَبُغْضُ الدِّينِ عِنْدَ مَنْ وَقَعَ فِي شِرَاكِ هَؤُلَاءِ، اور دین سے بغض پیدا ہو گیا ان سب کے ہاں جو ان لوگوں کے جال میں آ گئے۔ شراک من الشیطان وشرکہ، دعا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اگر غور کریں تو بہت سے بچے، یوتھ جو دین سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تقدیر کے مسئلے پہ آ کے بھٹکتے ہیں، اللہ پر بھی مان لے آئیں گے، رسولوں پر بھی، باقی چیزوں پہ کرتے کرتے جب تقدیر کی بات آتی ہے، ان کو چونکہ کچھ چیزیں صحیح طور پر سمجھائی نہیں جاتی، ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں اور یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ سزائی دینے والا، اور جب سزائی ملنی ہے تو جی بھر کے برائیاں کر لو دنیا میں، پھر مزے کر لو۔ کسی بچے نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ میں تقدیر کے مسئلے پر اتنا الجھا ہوا تھا کہ قریب تھا کہ میں دین سے ہی نکل جاتا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سارا اصل میں تقدیر ہی کی باتوں کو لے کے تو لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وَهَلْ فِي التَّنْفِيرِ عَنِ اللَّهِ وَتَبْغِيضِهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ أَكْثَرُ مِنْ هَٰذَا، کیا اللہ سے نفرت دلانے میں، تنفیر کا مطلب ہوتا ہے نفرت دلانا، اور اس کے بندوں کو مبغوض کرنے میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی چیز اس سے بڑھ کر بھی اللہ سے بغض دلا سکتی ہے یا نفرت دلا سکتی ہے؟ وَلَوِ اجْتَهَدَ الْكُفَّارُ وَالْمَلَاحِدَةُ عَلَىٰ تَبْغِيضِ الدِّينِ لِلنَّاسِ، اگر محنت کریں کفار اور ملحد ایتھیسٹ لوگوں کو دین سے متنفر کرنے میں، بغض دلانے میں، وَالتَّنْفِيرِ عَنِ اللَّهِ، اور اللہ سے دور بگانے میں، لما اتوا باکثر من ھذا، تو وہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں لائیں گے، یہی چیزیں ہوں گی۔ وَھذَا الصِّنْفُ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّهُ يُقَرِّرُ التَّوْحِيدَ وَالْقَدَرَ، اور لوگوں کی یہ قسم جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ توحید اور تقدیر ان کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں، وَيَرُدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور اہل بدعت کا رد کر رہے ہیں، وَيَنْصُرُ الدِّينَ، اور دین کی مدد کر رہے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ هَٰؤُلَاءِ أَنَّ كُتُبَ اللَّهِ الْمُنَزَّلَةَ كُلَّهَا، اگر یہ لوگ جان لیں کہ اللہ کی اتاری ہوئی ساری کتابیں، وَرُسُلَهُ كُلَّهُمْ، اور اس کے سارے رسول، شاہدۃ بضد ذالک، وہ گواہ ہیں اس کے الٹ کی، ولا سیما القرآن، خصوصاً قرآن، لعلموا انہم لیسوا علی شیء، تو وہ جان لیں کہ وہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کی دلیل بیکار ہے، وانہم یفسدون اکثر مما یصلحون، اور وہ اصلاح سے زیادہ بگاڑ سے کام لیتے ہیں، وینفرون الناس من دین اللہ اکثر مما یجمعون، اور وہ اللہ کے دین سے لوگوں کو اس سے زیادہ بھٹکاتے ہیں کہ وہ ان کو اس پر جمع کریں، اکٹھا کریں، جمائیں۔ یہ میرے بچے کی ٹیچر نے یہ بات، مطلب میرے بچے نے مجھے بتائی تھی، تو میں ایک دم کانپ سی گئی کہ کیا ایسے کانسیپٹ ہو سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ
کفار کو نہیں دیکھو، کیونکہ اگر آپ نے کفار کو دیکھا تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سیدھا کریں. آپ نہیں نبھا سکتے تو یو شوڈنٹ سی دم، تاکہ نہیں تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے. ہاں جی. یہ تو کتنی سختی ہے، یہ کتنی دہلا دینے والی بات ہے. یہ تو پھر وہی جہالت والی بات ہوگی نا. یعنی صحابہ تو پھر چاروں طرف کفار کو دیکھتے تھے اور بڑے پکے کفار کو. وَلَوْ سَلَكَ الدُّعَاةُ الْمَسْلَكَ الَّذِي دَعَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ النَّاسَ إِلَيْهِ، اور اگر دین کی دعوت دینے والے چلے اس طریقے پر جس پر اللہ نے دعوت دی اور اس کے رسول نے لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے لیے، لَصَلُحَ الْعَالَمُ صَلَاحًا لَا فَسَادَ مَعَهُ، تو دنیا میں اصلاح ہو جائے جس کے ساتھ کوئی فساد نہ رہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو میری پیروی کرے سب کو، اور پاک ہے اللہ اور نہیں میں مشرکوں میں سے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس پہ چلتے ہوئے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں پورے ہوش و حواس کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، میں بھی اور جو میری پیروی کرے. کون؟ دائی. پاک ہے اللہ اور میں مشرکین میں سے نہیں. فاللہ سبحانہ قد اخبر فی کتابہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے، انہ انما یعامل الناس بکسبہم، کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی کمائی کے مطابق معاملہ کرے گا. اب اس کا رد کر رہے ہیں جو پیچھے باتیں ہوئی ہیں نا. وَيُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ، اور ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا. وَلَا يَخَافُ الْمُحْسِنُ لَدَيْهِ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور کوئی نیکوکار اس کے ہاں ظلم اور حق تلفی سے نہیں ڈرے گا. وَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور نہ کسی کمی سے اور نہ ظلم سے. وَلَا يُضِيعُ عَمَلَ مُحْسِنٍ أَبَدًا، اور اللہ کسی محسن کا عمل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. وَلَا يُضَيِّعُ عَلَى الْعَبْدِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور وہ بندے کا ایک ذرے برابر بھی کوئی چیز ضائع نہیں کرے گا. وَلَا يَظْلِمُهَا، اور نہ اس پہ ظلم کرے گا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر وہ ذرہ نیکی کا ہو تو اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اس کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. وَيَجْزِي سُبْحَانَهُ بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، اور جزا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی پر 10 گنا. وَيُضَاعِفْهَا إِلَىٰ 700 ضِعْف، اور 700 گنا تک بڑھا دے گا. إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَجْزِي السَّيِّئَةَ بِمِثْلِهَا، اور برائی پر اسی کی مانند بدلہ دے گا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس کے 10 گنا ہے یعنی بدلہ. ومن جاء بالسیئۃ، اور جس نے برائی کی، فلا یجزا الا مثلها، تو اس کو اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهو سبحانہ الحکیم العلیم الذی هدى الضالین، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکمت والا ہے، علم والا ہے، خوب علم والا، خوب حکمت والا، وہ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے. وَأَصْلَحَ الْفَاسِدِينَ، اور بگڑے ہوئوں کی اصلاح کرتا ہے. وَأَنْقَذَ الْجَاهِلِينَ،
اور جاہلوں کو بچاتا ہے، وآوى الشاردین اور بھاگے ہوئوں کو جگہ دیتا ہے، وتاب علی المذنبین گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، وعلم الجاہلین اور جاہلوں کو سکھاتا ہے، وإذا اوقع عذابا اور جب وہ اپنا عذاب کسی پہ جاری کرتا ہے یا ڈالتا ہے، اوقعہ بعد شدت التمرد والعتو علیہ تو وہ اس کو عذاب دیتا ہے اس کی شدید سرکشی اور اس پر طغیانی کے بعد، جیسے پچھلی قومیں تھی، ودعوت العبد الی الرجوع الیہ مرۃ بعد مرۃ اور بندے کی پکار اس کی طرف رجوع کی بار بار، مرۃ بعد مرۃ یعنی کہ بندے کو بار بار پکارنے کے بعد، حتی اذا لم یستجب العبد یہاں تک کہ جب بندہ بات مانتا ہی نہیں، اخذہ ببعض کفرہ تو اس کے بعض کفر یا انکار کی وجہ سے اس کو پکڑتا ہے، بحیث یعذر العبد من نفسہ اس اعتبار سے کہ بندے کی طرف سے عذر بہانہ ختم کر دیا جاتا ہے، ویعترف بانہ سبحانہ لم یظلم اور وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ اللہ نے اس پہ ظلم نہیں کیا، وانہ هو الظالم لنفسہ اور یہ کہ وہ خود ہی ظالم ہے اپنی جان پر، کما قال سبحانہ عن اہل النار جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل النار کے بارے میں فرماتے ہیں، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو اصحاب السعیر کے لیے دوری ہے، لعنت ہے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ ولہذا قال اللہ تعالی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین تو کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم کی وجہ سے، اور سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ فہذا قطع اہلاک یحمد علیہ الرب تعالی تو یہ کاٹ ہے ہلاک کرنے کی، تباہ کرنے کے لیے، جس پر رب تعالی کی تعریف کی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی رب تعالی نے ظالموں کو جو ہلاک کیا یہ کس وجہ سے، لکمال حکمتہ و عدلہ اس کے کمال حکمت اور عدل کی وجہ سے، ووضع العقوبہ فی موضعہ اور سزا کو اس کی جگہ پہ رکھنے کی وجہ سے، جو مستحق تھا، ڈیزرو کرتا تھا، وہی سزا آئی، الذی لا یلیق بہ غیرھا جو نہیں لائق اس کے سوا کسی کے لیے، فلا تلیق العقوبۃ الا بہذا المحل اور نہیں لائق سزا کے مگر اسی جگہ پر، ولا یلیق بہ الا العقوبہ اور ان کو سزا کے علاوہ کوئی چیز نہیں سجتی، ان کے لائق نہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ عَقِيبَ إِخْبَارِهِ عَنِ الْحُكْمِ بَيْنَ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیب کو تو بعد میں، پیچھے عقیب کو تو نا ایڑی، خبر دینے کے اس حکم کے بارے میں جو قیامت کے دن اس کے بندوں کے درمیان ہوگا، وہ کیا ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا، حکم فیصلے کے معنی بندوں کے درمیان جو فیصلہ ہوگا اس کے فوراً بعد کیا کہا جائے گا، وقیل الحمد للہ رب العالمین اور کہہ دیا گیا کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے حق، انصاف، عدل کے مطابق فیصلہ کیا، جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا اسی کو، یہ نہیں کہ نیکوکاروں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا۔ فَكَأَنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ تو گویا کہ کائنات ساری کی ساری قالا کہہ رہی ہے، الحمد للہ رب العالمین سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لما شاہدوا من حکمت الحق و عدلہ و فضلہ و احسانہ کیونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الحق برحق ہے، اس کی حکمت، عدل، فضل اور احسان کا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا، ظلم کسی پر بھی نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم۔ اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، فکر اس چیز کی کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں اور برائیاں جو بھی ہیں ہم میں ان کو چھوڑ دیں، لیکن اچھی امید رکھیں، حسن ظن رکھیں کہ اللہ اچھا ہی معاملہ کرے گا۔
حدیث بھی ہے نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. Ustaza ji, everything that is mentioned from the beginning of this chapter is making me think that people who have this inclination for negativity, they dug the evidences from the ayat and from the ahadith. So they are linked to the ilm, but they're not able to draw ilm, the benefit of ilm. Rather, they are ilm becomes a burden for them because of their own misinterpretation of that. And this is khatarul jahl. This is so dangerous for all of us to think that, if we are connected with knowledge, then we should make sure that our connection with knowledge is making us perceive it positively and express it positively. Otherwise, these people are apparently bringing knowledge. They're bringing ayat from the Quran, they're bringing the ahadith. That means they're not disconnected with the sources of knowledge, but they have a bad interpretation of the same. Exactly. اور کلمۃ الحق ارید بہا الباطل. بعض اوقات بات درست ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب غلط لیا جاتا ہے. استاذہ ایک عالم نے بتایا تھا واقعہ کہ انہوں نے کوئی ینگ لڑکے آئے تو وہ مسجد میں درس دینے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر سکتا ہے. تو جب ختم ہو گیا تو وہ آئے اور انہوں نے کہا یہ آپ نے سچ کہا کہ اللہ معاف کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی معاف کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا آج تک ہمیں یہ نہیں بات پتا تھی, تو ہم نے کہا اتنا بڑا گناہ کر دیا تو سزا تو ملنی ہے تو کری جائے. تو اس کے بعد وہ چینج ہوا. اچھا, کرسچنس کے ہاں بھی وہ اوریجنل سن والی بات ہے نا, تو اس کی وجہ سے یہ کہ وہ نہیں مانتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, کہتے کہ جیزس کو مانو تو وہ سیویئر ہے. یہ میری ڈائریکٹ کسی کرسچن سے بات ہوئی تھی کہ جب تک آپ اس کو نہیں مانیں گے تو وہ ہمارے ایکسپیٹ کر رہا ہے نا کہ اس پہ صلیب پہ چڑھ کے, تو ایکسپیشن نہیں ہوگی. رحمت کی بات یہی ہے کہ وہی آپ کے بخشوانے کا ذریعہ ہے. ان کو مان لو گے تو کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کے بدلے چڑھ گئے ہیں سولی پہ, تو اگر ان کو نہیں مانو گے تو پھر اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. اللہ نے معافی کا ذریعہ وہ رکھا ہے. یہ بھی ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.